ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستو، آج ہم نے سورۃ الانعام کی تلاوت سنی ہے۔ اس سے پہلے کہ سورۃ الانعام کے متعلق ہم گفتگو کریں، کل 7واں پارہ جو پڑھا گیا تھا اس میں سے ایک چیز رہ گئی تھی، اس کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بعض عیسائیوں کا 7ویں پارے کے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے قرآن، وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ یہود اور عیسائیوں میں کمپیریزن کریں گے تو عیسائی جو ہوتے ہیں یہودیوں کے مقابلے میں تھوڑے نرم ہوتے ہیں، اور دوسری بات حق کو زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہود جو ہوتے ہیں بڑے متکبر ہوتے ہیں، بڑے بد مزاج ہوتے ہیں، یہ جلدی حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے، جب حبشہ کی ہجرت کی تھی صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے جو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے ان کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو حبشہ میں جو نجاشی بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس نے صحابہ کرام پر جب ادھر جا کر مکہ والوں نے الزامات لگائے تو صحابہ کرام کو اس نے بلایا اور کہا کہ جو تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس قرآن لے کر آئے، اس میں سے کچھ سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس وقت سورہ مریم سنائی تھی، جس کو سن کر نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ تنکا اٹھایا تھا زمین سے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تم کہہ رہے ہو اس سے زیادہ نہیں تھے، مطلب جو کہہ رہے ہو پرفیکٹ ہے ایک دم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں، یعنی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، نجاشی نے اپنے کچھ علماء کو مدینہ بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ میں ان کو سورہ یاسین سنائی۔ جب انہوں نے سورہ یاسین سنی ہے تو وہ پادری جو تھے جو حق قبول کرنے آئے تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا، سورہ یاسین سنا، تو وہ بھی رو دیے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان میں 3 صفات ہوتی ہیں، عام طور پر نہیں لیکن عیسائیوں میں یہ 3 صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو قسیسین فرمایا کہ ان میں جو ہے اہل علم حضرات ہیں جو واقعی علم رکھتے ہیں۔ دوسری بات رہبان، ان میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں، دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تیسری بات وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی تھوڑے نرم مزاج ہوتے ہیں اور ان میں 3 صفات ہوتی ہے۔ یہ میرا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے، کیونکہ بات چیت چلتے رہتی ہے کسی عیسائی سے، یہودی سے تو کوئی پالا نہیں پڑا کبھی، تو وہ بہت نرم مزاج اپنی بات سنتے ہیں۔ ایک انکل آتے ہیں ہمارے پاس، وہ تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تم جو بولتے ہیں نا یہ سب ہے صحیح ہے، یہ ہم کو سننے اچھا لگتا ہے، کیونکہ آج تک کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کی برائی نہیں کی ہے۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی برائی کر دے تو دوستو بعض برائی ایسی ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کی جو دائرہ اسلام سے ہم کو نکال دے گی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبی بھی مانتے ہیں اور اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں مانتے۔ لیکن اسلام کی حقانیت دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے نبی آئے ہیں یہودیوں کے سب سے بڑے نبی ان کے حساب سے حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں بنی اسرائیل کے، ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں۔ عیسائی جن کو بیٹا کہتے ہیں خدا کا، جن کو نبی کہتے ہیں، مسلمان ان کو بھی نبی مانتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں۔ خالی ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کا اپڈیٹ ہوتا ہے نا، اور ہر چیز کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے، تو پچھلے انبیاء کرام کی جو شریعتیں تھیں وہ ایکسپائر ہو گئی، اب جو اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور یہ قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس سے بڑی کوئی دوستو دلیل نہیں ہو سکتی اسلام کی حقانیت کی کہ ہم سب کو مانتے ہیں، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے، ایسے زبانی زبان خرچ نہیں ہے، ہم دل سے مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نبی نہ مانے تو اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے، کسی نبی میں ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کل رہ گئی تھی، وہ بتا دیا۔ اب آج جو ہے سورۃ الانعام ہم نے سنا ہے، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، مویشیوں کو، جانور جو رہتے ہیں چوپائے ان کو انعام کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام انعام اس لیے رکھا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ سورت جو ہے یہ بالکل شروع زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا، مشرکین مکہ کے ظلم سہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، بالکل شروع اسلام کے زمانے میں۔ اور مشرکین مکہ جو تھے یہ عجیب عقائد کو رکھا کرتے تھے، کیونکہ دوستو جب انسان راست سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ جانوروں کو اپنا باپ، ماں، چاچا کچھ بھی مان سکتا ہے۔
تو یہ مشرکین جو تھے یہ بھی جانوروں کے متعلق بہت سارے غلط عقائد رکھتے تھے. بہت سارے جانور جو اللہ نے ان کو استعمال کے لیے دیے تھے, کھانے پینے کے لیے دیے تھے, وہ اس کو جو ہے حرام قرار دے دیے تھے اپنے اوپر کہ یہ جانور ہم نے فلاں بت کے نام پر چھوڑ دیا, اس کو ہم کھا نہیں سکتے, یہ ہمارا باپ ہے, یہ ہمارا چاچا ہے, جو بھی ہے رشتہ دار ہے سب. ایسا ان کا جو ہے عقیدہ ہوا کرتا تھا. تو اسی کی تردید اللہ رب العزت نے سورت میں فرمائی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت میں ایک چیز بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے دل کو اللہ رب العزت اسلام کی محبت کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ اتنا واضح اور ہر چیز ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کی گئی ہے, لیکن دوستو اگر اللہ رب العزت کسی کو دیکھتے کہ ہٹ دھرم ہے, یہ بالکل جو ہے پکا ہے اپنے اس پر, یہ حق نہیں مانے گا, تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستوں کو بند کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے بہت سارے اعتراضات کا اس صورت میں جواب دیا ہے. مشرکین مکہ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو نبی بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا, انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ صرف یہ لوگ سوال نہیں کر رہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ نے اپنے نبیوں کو یہی سوال کیا تھا. اگر فرشتے کو ہم نبی بنا کر بھیجتے تھے تو یہ بولتے تھے فرشتے کو نبی بنا کر بھیجے, انسان کو کیوں نہیں بنا کے بھیجے؟ فرشتے تو بیوی بچے سے پاک ہے, کھانے پینے سے پاک ہے, وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں آرام سے. ہمارے پیچھے تو ہزار جھمیلے ہیں, بیوی بچے نوکری کاروبار. تو یہ ایسا کریں گے تو ایسا بولیں گے, اور ایسا بولیں گے تو یعنی کاٹا بھی میرا اور چھاپا بھی میرا, وہ حساب ہے, ہیڈ اور ٹیل دونوں ہمارے. اسی طرح دوستو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پر جو ظلم کر رہے ہیں صحابہ کرام جو شروع زمانے میں جن پر ظلم ہو رہا تھا, آپ فکر مت کیجیے, آپ سے پہلے بھی جتنی قومیں آئی ہیں تمام پہ ظلم ہوئے ہیں, لیکن آخرکار جن لوگوں نے ظلم کو سہا ہے اور جن لوگوں نے ہدایت کی محنت کی ہے وہی کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کی رسموں کی تردید کی ہے. بہت ساری عجیب عجیب رسمیں تھیں مشرکین مکہ کے یہاں پر, تو اس صورت کے اندر ان رسموں کا بھی تذکرہ ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز بتائی کہ قرآن جو ہے نا دوستو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر اس کے سننے کے بعد بھی کسی کو ہدایت نہیں ملتی تو اس کو کوئی معجزہ ہدایت نہیں دلا سکتا. واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ روز صبح شام کبھی بھی آ جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھاؤ, آپ سچے نبی ہیں تو وہ کر کے دکھاؤ. مطلب معجزے ان کو چاہیے, اور ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم اتنا بول بول کے اتنا ہی کریں گے کہ یہ پریشان ہو جائے, ہم کو دعوت نہ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی جو فکر میں اتنے جو ہے نرم مزاج ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ بول رہے ہیں نا معجزہ دکھانے کا, تو میں اللہ کی طرف سے میں معجزہ دکھاؤں گا, کاش یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنے نبی سے کہا کہ اگر ہم نے ان کو سیڑھی لگا کر دے دی جو آسمان پر چڑھ جائے اور ان کو بڑے بڑے معجزات ان کے حساب سے دکھا دے تو وہ بھی ماننے والے نہیں ہیں. اور ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اس میں سے بعض لوگوں کو ہم نے ان کے مزاج کے حساب سے ان کے نبی کے ذریعے معجزے دکھائے ہیں, لیکن پھر جب انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں مانا تو ہم نے بہت خطرناک عذاب میں مبتلا کر دیا. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ماننے والے نہیں ہیں, اس لیے ان کی بھلائی کے لیے ہم معجزے نہیں دکھا رہے, کیونکہ ایک بار معجزے ان کے حساب سے ہم نے دکھا دیے تو پھر ہمارے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ چیز کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ حساب جو ہوگا نا یہ سب کا ہوگا, انسانوں کا بھی ہوگا, جانوروں کا ہوگا, پرندوں کا ہوگا, جتنی مخلوقات اس دنیا میں بستی ہے سب کا حساب اللہ رب کریں گے. لیکن ابدالآباد کی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی انسان اور جنات کو ملنے والی ہے, تو ان کے ساتھ ان کے اعمال باقی رہ جائیں گے, باقی حساب کتاب کر کے سب کو دوسرے جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا. اس کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل نو عمر تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی. ان کے غور و فکر ایک ذریعہ بنا کہ آدمی جب آسمان و زمین پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے, اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے, اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند پر غور کیا, دیکھا چاند تو ڈوب گیا. ستاروں پر غور کیا, صبح ہو گئی وہ سب چھپ گئے. سورج پر غور کیا, سورج رات ہوتے ہی غروب ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف خود اپنے آپ کو متوجہ بھی کیا اور اپنی قوم کو بھی دعوت دی, جس میں آزر ابراہیم علیہ السلام کے ابا تھے, والد تھے. یہ بت گر بھی تھے, بت پرست بھی تھے, اپنے ہاتھوں سے بت بناتے بھی تھے اور اس کو پوجتے بھی تھے, اور جتنی پوری بستی تھی اس کے اندر انہی کے ہاتھوں کے بت بنائے ہوئے اس کو پوجا جاتا تھا. تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے, لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں ہے, تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دوسری صورت میں ہوگا تو ہم اس کا مکمل واقعہ اس صورت میں سمجھیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو ایک اظہار کیا, یہاں پہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایک چیز یہاں پر یہ بیان کی ہے ان اللہ فالق الحب والنوا, کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ایسی ذات ہے کہ بڑے بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے کام جس کو تم سمجھتے ہو وہ بھی اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. حب کہتے ہیں دانے کو, چاول کا دانہ کسان کھیتی میں ڈالتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے, اس کو نہیں معلوم کون سا دانہ کدھر ہے. اسی طرح جو لوگ باغ لگاتے ہیں وہ جو بیج ہوتی ہے, گٹلی ہوتی ہے, آم کی گٹلی بولو یا کھجور کی گٹلی بولو, اس کو آدمی جو ہے کبھی کبھی تو ایسے وہ ڈال کے بھول جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت دانے کو اور گٹلی کو پھوڑتے ہیں, اس کے اندر سے اللہ رب العزت
کھیتی کو اگاتے ہیں، اس کے اندر سے اللہ رب العزت جھاڑ کو اگاتے ہیں، پودے کو اگاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایسی قدرت والے ہیں کہ کسان کو بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ رب العزت ایک ایک دانے کو جو ہے جانتے ہیں. ایسے علم والے اللہ رب العزت. اور وہ جو اتنی سخت گٹلی ہوتی ہے اس میں سے جو ہم دیکھتے ہیں نا آم کے سیزن میں تھوڑی بارش ہوتی ہے تو اس میں سے جو ہے پودا نکلتا ہے، تو کیسا ایسے نکل جاتا ہے؟ یہ اللہ کے علم میں اور اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک ہدایت ایمان والوں کو خاص طور پر یہاں دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے پکارتے ہیں یقیناً وہ لوگ غلط کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے معبودوں کو گالی مت دو، تم برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک برا کہیں گے. تو کسی کی محبوب چیز کو ایسا مت چھیڑو کہ اس کو برا لگ جائے اور وہ پھر ہمارے سے جو ہے الگ ایکشن لینے والا بن جائے. کسی کو سمجھانا ہے تو پیار محبت سے دلائل سے سمجھاؤ، غلط زبان سے سمجھ نہیں. ایسے کہتے ہیں نا کہ جس کی کڑوی زبان ہوتی ہے اس کا شہد بھی نہیں بکتا، اور جس کی میٹھی زبان ہوتی ہے اس کی مرچ بھی بک جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زبان میٹھی رکھو اس سلسلے میں کہ جس کو دعوت دینا ہے حکمت سے پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آخر میں صورت میں ایک چیز کو بیان کیا کہ یہ ہمارے لیے خاص طور پر ہے کہ جو فحش باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، گناہ ہیں، ظاہری گناہ سے، ظاہری گندگی سے بھی بچو اور باطنی گندگی سے بھی بچو. ظاہر کس کو کہیں گے؟ ہمارے جسم سے ہونے والے جو برے اعمال ہیں اللہ رب کہتے ہیں ان سے بھی بچو. یہ برے اعمال بہت خطرناک ہے، جہنم میں لے کر جائیں گے. اسی طرح باطنی گندگیاں یعنی ہمارے ذہن کا غلط سوچنا، ہمارے دل میں غلط خیال کا آنا، ٹھیک ہے آئیں گے وہ چیزیں، لیکن ان خیالات میں لگے نہیں رہنا ہے، ان خیالات کو عملی جامہ نہیں پہنانا ہے، بلکہ خیالات آئے تو ان کا استغفار کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. آدمی ظاہری اعتبار سے تو بچ جاتا ہے، بڑا علامہ، بڑا جو ہے نا شیخ بن کے گھومتا ہے، لیکن جب اکیلے کا معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اللہ رب العزت اس چیز سے ہم میں سے ہر ایک کو دعوت دے رہے کہ اس سے بچو، انشاءاللہ میں تم کو کامیاب کر دوں گا. کریں گے اس کی فکر. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ.